جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کہ ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ مومنون، اور آج ہم نے آیت 57 سے شروع کرنا ہے۔ جی تو اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ مشرکین اور کفار کی تھیں، کہ جو کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ انما نمدہم بہی من مال و بنین، کہ ہم مال اور اولاد کے ساتھ کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ نصارع لہم فی الخیرات، کہ ہم ان کی بھلائیوں میں کیا کریں، ان کے لیے جلدی کریں۔ ان کے لیے جلدی کریں۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد اگر میں زیادہ دی گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ اللہ خوش ہے۔ اب جناب چار چیزیں آئیں گی جو مومنین کی اللہ تعالیٰ صفات یہاں بیان کرے گا، اور پھر آگے ان کے بارے میں بتائے گا۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، میں ان چاروں کو ساتھ ساتھ پڑھوں گا۔ پہلی چیز کہ مشفقون کون لوگ ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ اور وہی پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ یسارع کا تھا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ تو ذرا لمبا سبق ہے، تو ان الذین ترجمہ کریں جی۔ بے شک بے وہ شک لوگ بے شک وہ وہ لوگ لوگ، اب الذین ہم جو سٹرکچر ہے کافی زیادہ مومنون میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو بھی ہے، خشیہ خوف کو کہیں گے، اور مشفقون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، یعنی کہ خشیہ اس سے ایک کم خوف ہے، لیکن مشفقون جو ہے یہ اس کی بڑی ڈگری ہے کہ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے، اب خشیہ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے رب کے خوف سے مشفقون، بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ زیادہ ڈرتے والے حالانکہ ہیں۔ خشیہ کا مطلب بھی ڈرنا ہی ہے، اور مشفقون کا مطلب بھی ڈرنا ہی ہے، تو لہذا وہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو ہم ایک کو خوف کر رہے ہیں اور ایک کو مشفقون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ہاں، اور ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جس جگہ پہ بھی والے آئے گا میم والا، تو اس کے اندر کیا ہے، ایک ہے یشفقون کہ وہ خوف کھاتے ہیں، ایک ہے مشفقون وہ خوف کھانے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔
تو مجھے بتائیں گے کہ یہ جو اس میں فائل آیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر کیا نام ہے، داؤد صاحب بتائیں تو کوئزن میں سر میں سوال میں نہیں بتاتا آپ ہوں کا دوبارہ. سمجھ پایا. جی اللہ کا خوف. میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا جو آپ نے ابھی فرمایا. نہیں جی، نہیں، آپ کے سوال وہ یہ ہے سوال تو کہ سمجھ ایک رہے ہیں جو آپ نے ہے، کہا. ہاں جی میں ابھی بتاتا ہوں. آج جیسے آگے آ رہا ہے یؤمنون، جی وہ ایمان لاتے ہیں. ایک ہے مؤمنون کہ وہ ایمان لانے والے ہوتے لانے ہیں. والے ہوں. جی جی جی. یہ جو ایمان لانے والے اور ایمان لاتے ہیں اس کے اندر کیا فرق ہے ذہن میں؟ جی آپ نے کیسر پہ آپ ہی بتائیں گے، میں نے اس کا ویسے بتایا تھا پہلے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں سر، میں معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں نہیں ہے. چلیں آپ یاد رکھنا ہے. جی انشاءاللہ. اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کرنا، دوسرا یہ ہے کہ عمل کر کے اس کی عادت ایسی بن جانا کہ وہی کرنے والا ہو جائے. ٹھیک. جی 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 جی، جی ٹھیک ہے، یاد سمجھا آ پا گیا. رہا ہوں. جی جی سر. ایک ہے یشفقون، مثلا اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ خوب ڈرنے والے، خوب ڈرتے ہیں. جی جی مشفقون جب بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ڈرنے والے کہ ان کی عادت بن گئی ہے بہت ہمیشگی زیادہ عادت. ڈرنا. جی 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 سمجھا جی پایا ہوں. جی جی بالکل سر. سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی. جی تو جب میم آ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ شدت ہوتی ہے کافی سارے کہ وہ مجسم بن گئے ہیں اس عادت، اس فعل کا. یہ تو اب مشدد. ترجمہ کرتے ہیں جی. ان الذین ہم، ترجمہ کریں بے اوپر شک والے. بے شک وہ وہ لوگ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو من خشیت ربہم، اپنے رب کے اپنے رب کے رب کے خوف سے اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ڈرنے خوب والے. ڈرنے والے بہت ہیں، زیادہ بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. یہ جناب ان کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے، اور ان کی عادت ہی بن گئی ہے کہ جب وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں یہ قبول ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک ڈر ہے. آگے چلیں جی. جی بالکل. سر. ایک تو یہ صفت ہو گئی ان کی کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب آگے فعل آئے گا. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، بڑا آسان ترجمہ ہوگا. تو والذین ہم، وہ لوگ اور وہ لوگ اور وہ لوگ جو بآیات ربہم، جو اپنے اپنے رب رب کی کی آیات اپنے رب کی آیات پر کرنے کے ساتھ یؤمنون، جی ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، یہاں آ گیا ایمان لاتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر آ جائے گا ایمان لاتے ہیں، یہ دوسری صفت ہو گئی. اب تیسری صفت والذین هم بربہم، ترجمہ کریں جی. اور اور وہ لوگ جو اپنے رب اپنے کے رب ساتھ سے بالکل. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، شریک نہیں کرتے. جی شرک نہیں کرتے یا شریک نہیں ٹھہراتے. اگر شریک کہیں گے تو شریک ٹھہرانا، ورنہ یشرکون شرک نہیں کرتے کہ کسی اور کو اس کے ساتھ ملانا، یا کوئی جزوی طور پر یا کلی طور پر ہی کسی کو کر لینا کہ یہ میرا مشکل کشا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. ٹھہراتے. اچھا اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی اور اس کو ذرا دیکھنا ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے. والذین کا ترجمہ کریں. اور وہ لوگ اور وہ لوگ یؤتون، ترجمہ کریں آسان ہے. جو دیے گئے جو دیتے ہیں، جو دیتے دیتے ہیں ہیں ما آتم،
ما ابھی ہم پڑھتے ہیں ما آتاؤ، جو انہوں نے دیا، جو انہوں نے دیا. جی دیا، ٹھیک ہے. اب بریکٹ میں کریں گے اس حالت میں کہ وہ کون سی حالت ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. واجلہ کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ لڑ جانا لڑ ہاں جی، خوف کی وجہ سے خوف کی کانپتے وجہ سے. ہیں، ٹھیک ہے. واجلہ کانپنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اور وہ لوگ ما آتاؤ کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، جو کچھ انہوں نے دیا، یوتونا وہ دیتے ہیں، وقلوبہم اور ان کے دل وجلہ ڈر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لرز اٹھتے. کانپتے ہیں یا کانپنے والے ہیں. واجلہ چونکہ اپنا اسم ہے تو کانپنے والے کر دیتے ہیں. جی کس وجہ سے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو میں اس کا ابھی سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ دیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیا وہ بھی، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ بھی. دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم دے تو رہے ہیں، لیکن خوف یہ ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی پتہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. اللہ چونکہ قادر ہے اپنی جگہ پر، تو انہیں ہر دم یہ خوف رہتا ہے اس کی قبولیت کا، کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ کیا ہے؟ ڈر کی وجہ سے کانپتے ہیں. کانپتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہاں اس کا سوال بھی ہونا ہے. تو لہذا اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ وہ دیتے ہیں اس کو دیتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر دینا، اس کے اندر خلوص کی ایک شدت آ جاتی ہے. جی کیوں جی؟ ٹھیک ہے. بالکل. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ چوتھی صفت ہے. پہلی صفت تھی کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. دوسری صفت تھی کہ اللہ کی جو بھی آیات ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور تیسری صفت تھی کہ وہ اپنے رب سے وہ اپنا شرک نہیں کرتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیا وہ دیتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل ڈر سے کانپتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تب اب آخری آیت کا ترجمہ مل کر کریں گے جی. والذین، اور وہ لوگ. اور وہ لوگ. جی اب ما آتاؤ کا ترجمہ پہلے تھوڑا سا کر لیتے ہیں. ما آتاؤ جو کچھ انہوں نے دیا، جو انہوں نے دیا، یؤتونا وہ دیتے ہیں. وہ دیتے ہیں. اب بریکٹ میں کیا رکھنا ہے اپنے اس حالت میں، اس حالت میں وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. ان کے دل ڈر سے کانپنے والے ہیں. ہاں جی، اور ان کے دل ڈر کی وجہ سے کانپنے والے ہیں. انہم بے شک بے شک وہ بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں. لوٹنے والے ہیں. رجوع کرنے والے ہیں. جی اب میں یہ کہوں گا کہ جو آخری ہے نا اپنا پروفیسر صاحب کریں گے اس کا ترجمہ بعد میں، لیکن آخری کا ترجمہ ذرا داؤد بھائی کر دیں. والذین یؤتون ما آتوا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور وہ لوگ جو کچھ انہوں نے دیا وہ دیتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل کانپتے ہیں، کہ بے شک انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. لوٹنے والے ہیں.
رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ اولئک، ترجمہ جی؟ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چار صفات ہیں۔ اب وہ جب نیکی کا کام کریں گے تو وہ کیا کریں گے کہ نیکی کا کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ نیکی کے اندر کیا بیٹھے رہیں گے یا جلدی جلدی کریں گے؟ جلدی کریں گے۔ وہ جلدی جلدی کریں گے۔ راجعون، ہمیشہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ممکن ہے ابھی لوٹا دیا جاؤں یا میں ابھی لوٹ جاؤں اپنے اللہ کی طرف۔ تو اولئک کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں وہی لوگ یہی وہ لوگ ہیں یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، نیکیوں میں، نیکی کے کام۔ نیکیوں میں۔ بھلائی کی طرف ٹھیک ہے، بالکل یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی کرتے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے، آگے اور بھی ہے چیز۔ وہم لہا سابقون، سابقون کا مطلب ہوتا ہے آگے نکلے جانے والے سبقت لے یا جانا، سبقت لے جانے والے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ سبقت سبقت لے جانے والے۔ اور وہ ان نیکیوں کے لیے سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی، وہم لہا سابقون کا ترجمہ، اور وہ ان نیکیوں کے لیے کہ میں سبقت لے جانے والے لے جانے والے ہوتے ہیں۔ سبقت لے جانے والے۔ کبھی یہ میرے مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنی ہے تو وہ سب سے پہلے جائیں گے دوسروں کی نسبت کہ میں پہ جلدی چلا جاؤں۔ اگر اس کا کوئی علاج کروانا ہے تو سب سے پہلے ان کی جیب میں سے پیسے نکلیں گے کہ میں اس کے اندر سبقت لے جاؤں۔ تو یہ جناب یہاں تک ہوا جی پروفیسر صاحب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیتہم، جو اللہ کے خوف سے، یعنی اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، خوب ڈرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دیا اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وقلوبہم وجلت، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، کہ جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں۔ سب کو لے جانے والے ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر دے۔ بہت بس ساری جی پروفیسر، خشیت رب، بالکل بالکل یہی میں کہنے والا تھا، سوری۔ یہ خشیت ربہم جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا تھا، مشفقون، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جناب، میں تو گزارش یہ کروں گا کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے برے لوگوں جیسا بننا نہیں، اجتناب کرنا ہے، اور جو اللہ نے اپنے محبوب بندے، اپنے مومن بندے، اچھے بندے، پسندیدہ، ان جیسا بننا ہے۔ تو یہ جو چار صفات بتائی ہیں اللہ نے، اس پہ ہم وعدہ کریں کیوں جی انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ کہ ہم کوشش تسلیم کریں ہے۔ گے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہر دم ہم اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہوں، پھر اللہ کی آیات پر ایمان تو الحمدللہ سب کا ہے، لیکن جو شرک ہے نا، اس کے اندر بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے سہارے لے لیتے ہیں کئی دفعہ، اس لیے کہ جو آدمی مومن ہوتا ہے وہ کسی اور سے مانگتا نہیں، اور جب کسی سے جا سے مانگتا ہے تو ادب احترام اس کرسی کا تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن خوف دل میں نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میرا کام کرنے والا ہے، یا کسی اور کے لیے گئے تو یہ بندہ پتہ نہیں اس کا کام کرے گا یا نہیں کرے گا، تو وہ اس کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ये अमूमी तौर पे होता है या नहीं होता? جی 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 ہوتا ہے کہ یار میں اس کی تھوڑی چاپلوسی کروں گا، تھوڑی تعریف کروں گا، تو یہ کام کرنے والا تو یہ ہے. یہ غیر ارادی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیچھے ذہن کے اندر کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کی تھوڑی چاپلوسی کروں کہ بھئی آپ بڑے اچھے ہیں یا فلاں ہے تو یہ میرا کام کر دے گا. کام بھائیو اللہ نے کرنا ہے، کیوں جی؟ جی جی سر. تو لہٰذا وہ جو شرک کی کوئی شائبہ بھی ہوتا ہے اس سے بھی بچنا ہے. اور پھر جو ابھی بتایا ہے کہ نیکیاں، اس کے اندر تو دوسرے سے سبقت لے جانی ہے، کیوں جی؟ اگر اس میں مجھے تھوڑی سی اگر اجازت دے تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پروفیسر. آپ کریں گی. اس زمن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو میں ایک دن سن رہا تھا تو انہوں نے بہت پیاری بات کہی کہ اگر آپ کو کسی بندے سے یا کسی آفیسر سے یا کسی سرکاری بندے سے کوئی کام ہے اور آپ اس کو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، دوسری دفعہ بھی آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ چلو وہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں، تیسری دفعہ آپ ایک جو ہے وہ اتمام حجت کے لیے اسے کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ چوتھی دفعہ اسے کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، آپ کو اس بندے کی ابیلٹیز کے اوپر یا اس بندے کے پاس جو عہدہ ہے اس کے اوپر زیادہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کی بجائے چوتھی دفعہ اس کے پاس آ گئے. تو اس زمن میں ان کی بات مجھے بہت مناسب لگی اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی اس حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں. چلیں جی، بہرحال ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا میرے محترم میں بہت قدر کرتا ہوں، بہت ہی اچھے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا سارا کچھ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھی اس سے بھی ہم بڑے بن جائیں نا. کیا خیال ہے؟ بالکل کہ وہ جو پہلی دفعہ ہی ہے، پہلی دفعہ وہ اپنے ذہن میں تو ہم رکھ سکتے ہیں نا کہ یہ بندہ کام کرنے والا نہیں ہے، میرا کام کرنے والا میرا اللہ ہے. بے شک. جی یہ رکھ کے جائیں. باقی پھر یہ ہے کہ جو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ میرا کام اس بندے نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا. میرا کام اللہ نے اگر اس سے بھی کروانا ہے تو اللہ نے ہی کروانا ہے. بلا شکر، کتنا تو کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، بالکل. بالکل. باقی اسباب جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے، اور ان کے اوپر بھروسہ نہ ہونا کہ یہ صرف یہ ہونا کہ یہ اسباب ہیں اور ان سے خوب فائدہ اٹھانا، یہ انشاءاللہ سنت بھی ہے. جی بالکل. آگے جناب، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں، یہ کہنے کی حد تک میں ممکن ہے آپ کو کہوں اور خود پر اللہ تعالیٰ مجھے دے اس پر عمل کرنے کی توفیق، لیکن یہ ہے کہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل دے رہا ہے. جو آپ کہہ رہے تھے وہ 3 چیزوں کی، تو لا نکلف نفسا الا وسعها، ایک چیز، اور دوسری چیز جو بڑا محکم کرے گی ایمان کو، وہ یہ چیز ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. ولدینا، آپ نے ذہن میں سوچیں ترجمہ اس کا، کل پڑھا تھا ولدینا کتابن، کتابن کو بھی سوچیں جی، کتاب اعمال نامہ، ینطق بالحق، وہ بولے گا حق کے ساتھ، وہ بولے گی کتاب حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا جی، آپ پڑھیں ولا نکلف نفسا، اور اور کسی نفس کو اور ہم پر بوجھ نہ ڈال. دیں گے ہم کسی نفس کو بھی تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی بساط کے مطابق، مگر اسے مگر اس کی بساط، مگر اس کی وسعت، مگر اس کی طاقت کے مطابق. ایسے ہی ہے جی. جی اب یہاں کسی جگہ پہ آپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو حرام بھی کھانا پڑ جاتا ہے جی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جان بچائیں گے یا پھر حرام سے اجتناب کریں گے؟ جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے. جی، جان بچانے کے لیے وہ
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کی طاقت یہ ہے. کئی دفعہ ایسا گھر جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھی اب وہاں ہتھیار ڈال کے گرفتاری دینی پڑتی ہے. کیوں جی؟ پروفیسر صاحب وہ ہے نا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جی بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل. وہ تو ادب ہوا نا، میں اضطراری سب ساتھیوں کو پتا ہے، صرف اس کی یاد دہانی کروا رہا ہوں اپنے آپ کو پہلے اور بعد میں آپ کو. تو یہ ہے کہ وسعت کا پتہ انسان کو ہے یا اللہ کو ہے. میں صرف یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا. ہو جائے نا طاقت، اس کا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھی میں اس وقت ابھی ہتھیار ڈال دوں یا میرے اندر طاقت ہے یا حالات کیسے ہیں. تو اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق کریں. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ زندگی تمام چیزوں سے اللہ کے ہاں مقدم ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری نہیں ہے. کیوں جی؟ جی ہاں. تو کہیں ایسا اگر کرنا پڑتا ہے کہ زندگی بچانے کے لیے، جیسے بتایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو وہاں پھر وہ اس کو اجازت ہے اتنی زندگی بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تکلیف کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کرنا ہے یا طاقت کرنا ہے. طاقت کے مطابق. جی مگر اس کی طاقت کے مطابق. ٹھیک ہے، کسی کی طاقت زیادہ ہے، کسی کی تھوڑی ہے، وہ اللہ کو پتا ہے یا اس بندے کو پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدینا، ہمارے اور پاس ہم نے اور ہمارے پاس ہے کتابن، ایک کتاب. اور وہ کرے گی کیا؟ ینطقو بالحق، حق کے جو ساتھ حق کے ساتھ بولے گی، جو حق کے ساتھ بولے گی. بالکل. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس آدمی کی نیت کیا تھی، اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ کتاب کے اندر لکھ رہا ہے. اب ایک تو کرامن کاتبین ہے جو لکھ رہے ہیں، دوسرا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف اپنا یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ بھی کتاب کی شکل ہے. اور آج کل تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، وہ اعمال بھی سامنے ہوتے ہیں، جو ایک ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو ساری کی ساری آ گئی ہوئی ہے. جی جی وہ چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہے ساری. یہ آج سے 100 سال 50 سال پہلے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ بھی وہ چیز ایک فیتے پر بھی پہلے تو ہوتا تھا، ٹیپ ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے. وہ ریت کے کچھ ذرات ہوتے ہیں، چپ، اس کے اوپر وہ شکل جو ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اور وہ ہم سن بھی لیتے ہیں اور ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. کیوں یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ جی تو لہٰذا وہ جو اعمال نامہ ہے نا کتاب کا، اس کو میرا خیال ہے کہ زیادہ تشریح کی اس دور کے اندر اپنا اس پر ایمان لانے کی اپنا مشکل نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو سارا کچھ لکھ رہی ہے کتاب، بولے گی بھی، اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. آپ کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. زمین اپنی جس جگہ پہ ہم قدم ہیں یا ہوا، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ترجمہ کیا کریں گے؟ اور ان پر ظلم نہیں کیا ظلم نہیں کیا. ہاں جی. تو میں نے بتایا تھا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. جی دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. تو اس میں کون سا کرنا ہے؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم اور نہیں ان کیا پر جائے گا. اور ان پر ظلم ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم یہ کہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم ہے. کیوں جی؟ جی ڈاکٹر داؤد صاحب. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
اور ہم کسی نفس کو بھی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے ایک کتاب. جی ہمارے پاس ہے ایک کتاب جو حق کے ساتھ بولے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ساتھیوں کی توجہ کتاب کی طرف ضرور دلاؤں گا کہ وہ کتاب جو بولے گی حق کے ساتھ، دیکھ لیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے جی بھائیوں نے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اب جو اس ساری تقریر کرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، اللہ کا بڑا کرم اور رحم ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا ہیں، یہ سارا کچھ سن سنا کے، سبق پڑھ کے بھی جی، اور لوگوں کی باتیں سن کے بھی، پھر بھی ان کے پاس وہ بھول جاتے ہیں، غفلت ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. یہ ھذا جو ہے یہ پوری سچویشن بھی ہو سکتی ہے اور ھذا کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کتاب مذکر ہے اپنا کس کے اندر، عربی کے اندر. ہمارے ہاں تو غمرہ کہتے ہیں غفلت کو، غمرات. جی جی. تو بل قلوبہم کا ترجمہ کریں، بلکہ بلکہ ان کے دل فی غمرت، ترجمہ کریں غفلت میں ہے، من ھذا، اس بارے میں. اس کیا ہے، ایک کتاب اس کتاب اس کتاب سمجھ لیں، یا جو کچھ وہاں حاضر ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. کتاب نے بات کرنی ہے، اعمال نامہ بولنا شروع کر دے گا، تو ان کے دل اس کے بارے میں یا اس سے غمرات غفلت میں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب غفلت میں ہوگا تو پھر اعمال کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ اعمال من دون ذالک، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ یا اسے چھوڑ کر. اس کے علاوہ کریں گے، جی ترجمہ کریں جی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اعمال ہیں، اعمال 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 ہیں، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے اعمال ہیں من دون ذالک، اس اس کے علاوہ. اوپر جو 4 بتائے تھے وہ اس کے علاوہ اور عمل کرتے ہیں، دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آگے کیا ہے؟ ہم لہا عاملون، یہاں بھی اس میں فاعل آیا ہے، اور وہ ان کے لیے عمل کرنے والے ہیں. یہ ان کون ہے؟ وہ جو برے اعمال ہیں، وہ جو غفلت کے اندر بغیر نیت کے ہم اگر کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کر لیتے ہیں. تو ترجمہ کریں جی وَلَهُمْ اعمال من دون ذالک، اور ان کے لیے اعمال ہیں کے علاوہ یا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور ترجمہ جو سمجھ میں آئے گا، اور ان کے اعمال ہیں اس کے علاوہ. اس سے سمجھ زیادہ نہیں آئے گی. جی بالکل. اور یہ اس کے ترجمہ برعکس ہوا ہے جی، اس کے برعکس. ٹھیک ہے، برعکس بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کر دیتے ہیں. ہم لہا عاملون، ترجمہ وہ ان کے اس کے لیے عمل کرنے والے، وہ ان کے لیے عاملون، عمل کرنے والے ہیں. عمل کرنے والے ہیں، اس میں فاعل ہے، یعنی کہ ان کی عادت ہے کہ وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ یاد ہوا کبھی تو کر لیا، نہ یاد ہوا تو زندگی ایسی گزر جاتی ہے. نمازیں، چشتی صاحب موجود ہیں ایک مجلس کے اندر، ہم کر رہے تھے، تو نمازوں کا وقت تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. روزوں کا وقت سال کے اندر ایک دفعہ آتا ہے مہینہ،
حج جو ہے زندگی میں 5 دن کرنا ہوتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے جی جی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد دیتے ہیں ہم، باقی بہت بڑے بڑے گیپ ہیں جن کو اپنا وہ فل ان دا بلینکس کرنا ہے، اور وہ اگر دنیا کے ساتھ فل ہوئے تو بھائیو پھر اللہ کے لیے نہ ہوئے، یہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گیپ لمبے ہیں، جی پھر اعمال کا وہ وزن کر لیں، میزان کیا 50% مطلب آئیں گے ہمارے نمبر؟ اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جناب سارے اس مشکل کو انشاءاللہ اللہ نے حل کر دیا ہے، غفلت سے نکلنا ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ نمازیں پڑھنی ہے، اور اللہ سے وعدہ کرنا ہے یا اللہ ہمارے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما، آج حقوق العباد جو ہیں تیرے مطلب حقوق اللہ بھی پورا کریں گے، حقوق العباد بھی تیری رضا کے مطابق پوری کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جی سر جی اچھا جی، ہم جی آگے پڑھنے لگے ہیں اپنے، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں اگلی آیت جو ہے نا وہ کل پڑھوں گا، اس لیے کہ تج آرون دوبارہ آ رہا ہے، نیا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی گائے بیل کا بل بلانا تکلیف کی وجہ سے۔ تو کیسر بھائی آپ ذرا لے لیں، 2 منٹ ہیں، جی سر اور آخری 2 منٹ آپ کا نے کہا ہے کہ بھی ساتھی اس کو کر لیا کریں جی۔ ان الذین ان الذین بے شک وہ لوگ ہم من خشیت ربہم جو اپنے رب کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون اور وہ لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں ما آتو جو انہوں نے دیا، وقلوبہم وجلہ اس حالت میں کہ ان کے دل کانپتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا رجوع کرنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا جلدی کر، سابقون اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جلدی کرنے والے لہا جی۔ سابقون اور وہ ان کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی ان نیکیوں کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں، ولا نکلف نفسا الا وسعها اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا کتاب ینطق بالحق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا بلکہ ان کے دل اس کتاب سے یا اس چیز سے، اس بات سے غفلت میں ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ اور ان کے لیے اس سے ہٹ کر اعمال ہے یا اس کے علاوہ اعمال ہے، ہم لہا عاملون جن کے لیے وہ عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک حتیٰ ہے جی، بس یہاں تک ہی ہے۔ جو یسارعون ہے نا وہ اس میں فاعل نہیں ہے، وہ ٹھیک جلدی کرتے ہیں، وہی تو اس کو دوبارہ کسی اور ساتھی کو کہہ دیں یہاں سے ہی پڑھ لے، ولا نکلف سے اور عاملون تک کر لے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، غلام سرور صاحب آپ کر دیجئے۔ یہ غلام سرور بھائی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں، جی ولا نکلف نفسا الا وسعها اور اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا نہیں، کسی ہم تکلیف نہیں دیتے، اور ہاں نکلف اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، ولا دینا کتاب